السلام علیکم ناظرین، افطار ٹرانسمیشن میں ہم حاضر ہیں۔ میں ہوں نورین، میں ہوں طالب محسن۔ آج ہم گفتگو کریں گے لیلۃ القدر کے بارے میں۔ جی طالب صاحب۔ لیلۃ القدر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قدر میں آیا ہے۔ یہ قرآن مجید کے آخری پاروں میں، بلکہ آخری پارے میں یہ سورہ موجود ہے، جس میں لیلۃ القدر کے محاسن کیا ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سورہ سے پہلے سورہ دخان میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے، اور اس میں بھی یہی مضمون کہا گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ قرآن کے حوالے سے اس رات کا ذکر ہے، یعنی اور یہاں بھی کہا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو لیلہ مبارکہ یا لیلہ قدر اس کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں، اور یہ بات دونوں جگہ پہ بیان ہو گئی ہے کہ اس میں امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہاں سورہ دخان میں ہے کہ یفرق فیہ من کل امر حکیم، کہ اس میں تقسیم کیے جاتے ہیں تمام حکیمانہ امور، اور یہاں کہا گیا کہ تنزل الملائکۃ فیہ من کل امر، کہ فرشتے اس میں امور لے کر آتے۔ لیکن یہاں تو ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں لیلۃ القدر یعنی کہ 27ویں کے حوالے سے، مگر ہمیں تو لیلۃ القدر ڈھونڈنے کے لیے کہا گیا ہے نا، طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈو۔ ہاں، یہ تصور کہ بھی یہ 27ویں رات میں ہے، اور 27ویں کو ایک بڑا وہ جشن کا سا سما ہوتا ہے، تراویح میں قرآن پاک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور جی دیکھیں، جہاں تک روایات کا تعلق ہے، اس میں تو 21ویں کا ذکر بھی ہے، 23ویں کا بھی ذکر ہے، 25ویں کا بھی ذکر ہے، اور 27ویں کا بھی ذکر ہے۔ اور یہ روایت بھی ملتی ہے ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، اور یعنی کہ پھر 21 سے 29 تک ہم جا سکتے ہیں۔ ہاں، 21 سے 29 تک جا سکتے ہیں۔ تو روایات سے تو کسی ایک رات کا خاص طور پر ذکر نہیں ہے، لیکن مشہور جو ہو گئی ہے بات، اور جس کو عام طور پر لوگوں نے اختیار کیا، وہ یہ کہ 27ویں کی رات کو لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو حضور پاک کے حوالے سے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسپیشلی 27ویں کا کوئی ذکر ہے؟ نہیں، نہ کسی روایت میں 27ویں کا ذکر ہے، لیکن صرف 27ویں کا ذکر نہیں ہے۔ نہ کسی روایت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی طے ہو گیا ہے 27ویں کی رات کا، نہ قرآن مجید سے اس کا کوئی لیکن ہمیں یہ کہیں یہ بھی تو نہیں ملتا کہ 27ویں کو ایز لیلۃ القدر مناتے تھے، یا اسپیسیفک تھا حضور پاک کے بعد؟ نہیں، حضور کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں 27ویں رات کو کوئی خاص رات ماننے کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے سیرت۔ اور رمضان اور اس رات کا ایک تعلق قرآن مجید ہی سے معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ یہ کس رات میں ہوگی، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جیسے میں نے بیان کیا کہ 21ویں کا بھی ذکر ہے، 23ویں کا بھی ذکر ہے، 25ویں کا بھی ذکر ہے، یعنی آخری عشرے کی سب طاق راتوں کا ذکر ہے۔ صحیح، الگ الگ بھی ذکر ہے، اور اس طرح بھی بیان ہو گیا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ بھی یہ رات رمضان میں آتی ہے، اور آخری عشرے میں آتی ہے، اور طاق رات ہوتی ہے۔ زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوا کہ یہ آخری عشرے میں یہ رات ہوتی ہے۔ اور لیکن یہ کہ 27ویں خاص ہے، اس کا ذکر ہمیں روایات سے نہیں ملتا۔ 27ویں کا ذکر ہے روایات میں، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ بھئی اس رات کو تلاش کیوں کیا جائے۔ یہ ہے نا بات کہ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اب اس کا ایک مطلب ہے جو ہر انسان سمجھتا ہے کہ اس رات میں کی گئی عبادت، اس رات میں اللہ کے حضور پیش کی گئی نفل ہوں یا خیرات ہو، اس کا بہت بڑا درجہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس رات کو خاص طور پر اہمیت حاصل ہو گئی، اور لوگوں میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہم اس کو پانے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم نے پانا تو پھر سب طاق راتوں میں ہے نا۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو 27ویں کے ساتھ خاص نہ کیا، اس لیے ہم نے طاق راتوں کے بارے میں الگ سے گفتگو کی تھی، اور اس میں بتانے کی کوشش کی تھی کہ بھئی یہ آخری عشرے کی، اس لیے کہ تلاش تو پھر تلاش سے تو پتہ ہی لگتا ہے کہ ایک لمبا ٹائم پیریڈ ہے۔ جی ہاں۔ اور اصل بات یہ ہے، ایک اور بات بھی جو آپ نے اس پروگرام میں کہی تھی، وہ میں دوبارہ چاہتا ہوں کہ اس کو دہرایا جائے، کہ اصل میں رمضان گزر گیا ہے نا، گزر گیا، 20 روزے رکھ لیے، ہم بھی ریلیکسڈ ہوتے جا رہے ہیں، اور کمزور پڑنے کی بجائے تقاضا یہ ہے کہ زیادہ قوت کے ساتھ اس آخری عشرے کو تاکہ آکے چل سکو نا لے کے۔ اور حضور کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اپنے گھر والوں کو بھی کہتے تھے کہ بھی آخری عشرہ ہے، اس میں زیادہ کوشش کرو اور زیادہ محنت کرو، اور راتوں کو اٹھا کے کہتے تھے کہ خدا کی عبادت کرو۔ تو یہ ایک پہلو اس کا ہے طاق راتوں کو نمایاں کرنے کا، اور
لیکن بہرحال لیلۃ القدر کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں جیسے قرآن میں بیان ہوا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں 1000 مہینوں میں گنتی میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کتنے سال بنتے ہیں اور کتنے مہینے بنتے ہیں۔ 1000 مہینوں کا مطلب ہے کہ لا تعداد، بہت بہت فرق ہے عام راتوں میں اور اس رات میں، انفینٹ، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، یہ ایک کثرت کا عدد، جیسے ہم بولتے ہیں کہ میں نے تمہیں کئی بار کہا ہے، 1000 بار کہا ہے، یا وہ اس طرح کا اسلوب ہے جیسے ہر زبان میں ہوتا ہے کہ یہ عدد جو ہے نا بہت زیادہ کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس رات میں کیا بات ہے کہ اس کو فضیلت دی گئی ہے، اور اس میں یہ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم حوالہ دے رہے تھے لیلہ مبارکہ کا ذکر آیا سورہ دخان میں، اور پھر لیلۃ القدر کا ذکر آیا اس سورہ قدر میں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جب اس دنیا کے بارے میں وہ جو فیصلے انہوں نے کیے ہوتے ہیں ان کو نافذ کرنے کا کہ احکامات جاری ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں احکام کہ یہ اس اگلے عرصے کے لیے یہ پلاننگ ہے اور یہ اس کے احکامات ہیں، اور اس کو لے کے فرشتے پھر زمین پر اترتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں بھی دیکھیے کہ سورہ قدر میں بھی یہ بات بیان ہوا ہے کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں امور الہی کو لے کر، اور یہ سلامتی کی رات ہے مطلع فجر تک، صبح تک۔ تو ایک بات تو اس میں یہ واضح ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو نافذ کرنے کا، یہاں کا نظام چلانے کا طریقہ ہے، اس میں اس رات کی ایک خاص اہمیت ہے، یہ خدا کے فیصلوں کی رات ہے۔ طالب صاحب، مجھے یہاں تلاش کرنے کے حوالے سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب کہا گیا کہ اس کو تلاش کرو، اب لوگوں کے فرق مفروضے ہیں کہ مجھے خوشبو آ گئی، مجھے پانی دودھ میں بدل گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تلاش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جب تاک راتوں میں آپ انٹینسلی عبادت کریں گے تو پالی وہ رات اس نے کہ جس منٹ اللہ تعالیٰ وہ ڈسٹریبیوشن کا، اللہ کے ہاں بھی اسپیسیفک کوئی وقت ہوگا نا، جس وقت وہ آپ کے لیے کچھ لکھ رہا ہے یا بیان کر رہا ہے یا نافذ کر رہا ہے یا فرشتوں کے حوالے کر رہا ہے، تو اس کو اگر اس وقت وہ آپ کو بہت حضوری کی حالت میں اگر پائے گا تو وہ کیا لکھے گا۔ صحیح بات۔ مجھے لگتا ہے کہ پانے کا یہ مطلب ہے، تلاش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ انٹینس ہی رہیں کہ وہ مومنٹ کب آ جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پانی کا گلاس سامنے رکھ کے بیٹھیں گے، بہت لوگوں کا اخبار میں بھی نیکسٹ ڈے آتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، مسئلہ کہ چمک دیکھی ہم نے اور ہم نے یہ دیکھا۔ تلاش کا یہ مطلب تو نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ بات تو آپ کی اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے نا، کوئی وہاں شعبدہ بازی کی بات تو نہیں ہو رہی۔ اصل میں یہ بندگی کا ایک اظہار ہے کہ جب میرا پروردگار میرے امور کے بارے میں فیصلے کر رہا ہے اور وہ اس کائنات کو چلانے کے بارے میں، اور وہ وقت میں قید نہیں ہے، بالکل، وہ انسانوں کے بارے میں اس نے کوئی فیصلہ کرنے کا فیصلہ کیا، تو میں اس وقت کہاں ہوں؟ میں غفلت میں پڑا ہوا ہوں یا اس کے حضور کھڑا ہوں، اس کی عبادت کر رہا ہوں؟ تو یہ جذبہ ہے جو اس کے پیچھے موجود ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی اس رات کے برابر کوئی رات نہیں ہو سکتی، یہ 1000 مہینوں کے سے بھی زیادہ بہتر ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ ایک تو کثرت کا عدد بول دیا، پھر اس سے بھی کہا کہ بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں کو اور مختلف اوقات کو مقرر کیا ہے اپنے حضور حاضری کے لیے، اور زیادہ فضل اور زیادہ عنایت کرنے کے لیے۔ صحیح۔ اور یہ جو اس میں بتایا گیا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو اس سے بھی ایک بات سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ یہ اصل میں نورانی رات ہے۔ اس میں خدا کی وہ مخلوق زمین پر آ رہی ہوتی ہے کہ جو خیر کی مخلوق ہے، جس کے ہاتھ میں خدا کا نظام ہے، جو خدا کی مطیع ہے، اس میں خدا کے نافرمان نہیں ہوتے، فرشتے خدا کی نافرمانی نہیں پہلے کرتے۔ ہی اللہ نے شیطان کو بند کیا ہوا ہے رمضان کے لیے، مطلب ہے کہ اس رات میں مزید سختی ہے، اور شیاطین جو ہیں وہ جب فرشتے نازل ہو رہے ہوں گے تو وہ جرت نہیں کر سکتے کہ آگے آئیں۔ تو اچھا، فرشتوں کے جلو میں، فرشتوں کی موجودگی میں جو انسان کے اوپر ایک ماحول کے اثرات ہوتے ہیں وہ انسانی نفس پر بھی ہوں گے، اور وہ زیادہ خدا کی طرف متوجہ ہوگا، زیادہ خدا کی طرف حضوری کا وہ تجربہ کرے گا، اور افضال و عنایات کا تو قرآن مجید میں بیان ہو گیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں پہ کانورسیشن ہماری جاری ہے، مگر وقت ہوا ہے بریک کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔